معزز سامعین کرام، تبلیغی جماعت کا اختلاف اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، حتیٰ کہ قتل و قتال تک کی نوبت آ چکی ہے۔ جیسا کہ بنگلہ دیش میں کئی لوگوں کو قتل کیا گیا۔ جماعت کے لوگ جو امن و سلامتی کا پیغام دیتے تھے اور آج بھی دے رہے ہیں، لیکن بعض جماعت سے جڑے ہوئے گنڈے ایسے ہیں جو علماء کرام اور مفتیان کرام کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، ان کی جانوں پہ حملہ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں۔ یہ جماعت کے نام پر کلنک ہیں، یہ جماعت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت نہ مولانا سعد صاحب سے ان کا ویسا تعلق ہے جیسا ہونا چاہیے، اور نہ شورا کے لوگوں سے ان کا کوئی ربط و ضبط ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ مولانا سعد صاحب کے گروپ سے جڑے ہوئے ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، اور شاید مولانا سعد صاحب سے قربت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ اور ابھی میوات کے اندر 2 مئی کو جمعے کے دن جو واقعہ پیش آیا، اس کی مختصر سی ویڈیو بھی ہے اور پھر اس کے بعد آڈیو بھی ہے۔ اس کو آپ حضرات سماعت کیجئے۔ کتنا گھناؤنا کام کیا گیا ہے، جماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہمیں تو ڈر یہ ہے کہ اس طرح کے گنڈے اور بدماش جماعت کے کام کو آگے بند نہ کرا دیں، تو یہ بہت خطرناک کام ہو رہا ہے، بہت غلط کام ہو رہا ہے۔ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور ایسا کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت کا اختلاف اپنی جگہ ہے، الگ الگ لوگ کام کر رہے ہیں، کریں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے بعض چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ اکثر علماء کرام متفق نہیں ہیں، جمہور امت سے ہٹی ہوئی باتیں آتی ہیں۔ تو مولانا سعد صاحب سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ ان سے اگر جڑے رہنا چاہتے ہیں جڑے رہیں، لیکن ان کی غلط باتوں کو نہ مانیں۔ اور شورا کے جو لوگ ہیں وہ بھی کہیں کسی طریقے سے کوئی شدت نہ اختیار کریں۔ ویسے عموماً عام طور سے یہی سنا اور دیکھا گیا ہے کہ شورا والوں کی طرف سے اس طرح کی شدت اور وحشیانہ رویہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ البتہ مولانا سعد صاحب کے نام لیوا بعض ایسے گنڈے اور بدماش سامنے آئے ہیں جو غنڈہ گردی کرتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں، قتل تک کرنے سے دریغ نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں۔ ابھی آپ حضرات خود ہی سن لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ غیر تحقیقی بات ہے، بلکہ بہت سے علماء کرام کے خطوط بھی ان کے دستخط کے ساتھ آ چکے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل اس پر نہیں کرتا، آپ حضرات خود ہی سن لیجئے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو صحیح صورتحال سے واقف کرائیے اور بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اور اگر کہیں اختلاف ہو بھی جائے تو یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دونوں دھڑوں کو ایک کرنے کی سبیل پیدا کر دے اور جماعت کے اختلاف کو ختم کر دے۔ امت جو بکھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو یکجا کر دے، ایک پلیٹ فارم پر اللہ تعالیٰ آنے کی توفیق دے دے، اس کی شکلیں بنا دے۔ بطور خاص مولانا سعد صاحب سے بھی ہماری گزارش ہوگی، اگر یہ پیغام ان تک پہنچ جائے، کہ وہ اپنے بیانات میں بھی خاص طور سے برات کا اعلان کریں ایسے لوگوں سے کہ جو ہمارا نام لے کر کے یا ہماری جماعت سے نسبت جوڑ کر کے اس طرح کا گندہ وحشیانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، وہ ہرگز ہم میں سے نہیں ہیں۔ ہم ان کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور کوئی بھی ان کو اپنا آدمی نہ مانے اور اپنے ساتھ ان کو نہ رکھے۔ اور شورا والوں کی طرف سے بھی اگر ایسا کچھ ہو رہا ہو تو ان سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ وہ بھی اسی طرح کا بیان جاری کریں۔ بہرحال حضرت مولانا محمد سعد صاحب ہیں یا شورا کے جو لوگ ہیں، ان دونوں حضرات کو سوچنا ہوگا۔ ویسے تو حضرت مولانا محمد سعد صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو وہ اس اختلاف کو یک لخت ختم کر سکتے ہیں۔ البتہ شورا والے لوگ، ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اصل اختلاف تو عقائد اور نظریات کا ہے، غلط مسائل کا ہے، غلط دلائل کا ہے، غلط باتوں کا ہے، خلاف شرع مسائل کا ہے، جمہور امت سے ہٹی ہوئی باتوں کا ہے۔
تو یہ تو مولانا سعد صاحب ہی کی طرف سے بار بار یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں. اگر وہ اس چیز کو بند کر دیں اور اپنے نہج پہ جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں تو کوئی کسی طرح کی دقت باقی نہیں رہے گی. اور مجھے امید ہے کہ دھیرے دھیرے پھر جماعت اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گی. تو حضرت مولانا محمد سعد صاحب سے بھی خصوصیت کے ساتھ گزارش ہے کہ کوئی جوڑ کی شکل پیدا کر لیں. امت بہت اختلاف کا شکار ہو چکی ہے، مزید اختلاف سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اتحاد کی توفیق دے اور ایسی کوئی شکل بنا دے کہ دونوں گروپ ایک ہو جائے. باقی حضرت مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے ہر اجتماع کے اندر جو نئی نئی باتیں، جمہور امت سے ہٹی ہوئی باتیں آ رہی ہیں تو اس کی الگ سے تنبیہ ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو کچھ چاپلوس قسم کے لوگ ہیں جو قرب حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ جتلانے کے لیے کہ ہم مولانا سعد صاحب کے پیروکار ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی بات آئے گی تو ہم مرنے کٹنے لڑنے کو تیار ہیں. تو ایسے لوگ ایسا کر رہے ہیں. بہرحال سماعت کیجیے. میوا تو نہیں ہے، تم پہلے ہو جاؤ منہ سے پرچہ لے جاؤ، نہیں تو نظام الدین جاؤ، نظام الدین سے پرچہ لے جاؤ. نہیں حضرت وہی ہم کو کیا پتہ ہے نا، ہم کو جو حضرت بھیجے آپ سے ان کو بات کر لو نا. ہاں کون حضرت ہے، کون حضرت ہے وہ؟ مولی کیا نام؟ مولانا شاکر صاحب. مولانا شاکر. کہاں کا ہے مولانا شاکر؟ وہی ہم کہاں بات کی ہے. کہاں کے مولانا شاکر ہے؟ ایک منٹ، اس مسجد کے مقتدی ہیں مولانا شاکر صاحب. مسجد مقتدی آپ ان سے بات کر لیجیے. کون ہے؟ مولی شاکر صاحب. ہم تو مجھ سے کسی بات نہیں کرتے، ہم تو تم سے نظام الدین کا پرچہ ہے تو ٹھیک ہے. اگر فیض الہی سے جماعت نہیں ہے، جماعت نہیں ہے میوات میں کسی مسجد میں نہیں رہ سکتی، نہ اس مسجد میں رہ سکتی، نہ کسی مسجد میں رہ سکتی جماعت. کتنے روز ہو گئے میوات میں آپ کو؟ ہم آ کر کے یہاں پر 5 دن ہو گیا. مڈی میں کام کرتے ہیں. یہ ہے نا وہ فتنہ کی جڑ تو وہیں سے. مڑھی میں رہتے تم کتنے دن رہتے؟ مڈی میں وہاں پر 5 دن. 5 دن. یہاں کتنے دن؟ ایک دن. یہاں کل آئے تھے تو؟ جی کل آئے تھے یہاں پر. کتنے لوگ تھے؟ 8. ہاں 8 لوگ ہیں. ایک منٹ آپ بیٹھیے آرام سے. میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. بیٹھیے، انہوں کو بتا دیجیے، آپ آرام سے بات کر لیجیے، کوئی بات نہیں. بیٹھیے. ارے آرام کو چکر نہ، آرام چکر کا آ رہے گا میں پرچہ دے دے میں چھٹی نہ دے جاؤ یہاں سے. بڑا آرام نکلیں گے ہی ہم، نکلنے والے. بستر اٹھاؤ، چلو بیگ بستر اٹھاؤ. ایک مرتبہ آپ بات کر لیجیے. ہم کسی سے بات نہیں کرتے. ہم تو جماعت والے ہیں نا. آپ ہم جاہل کو بات کریں، کس سے بات کر رہا نہیں کر رہے، ہم ان سے بات نہیں کرتے. ہمیں مرکز کے اوپر دکھا دو. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ بات کر لیں گے، کوئی بات نہیں. ان نے کہا پر دیا ہاں نظام الدین پر دکھاؤ مسئلہ چلائیں. ہم نے جان پوری بریلی میں ہم نے بریلی میں جہاں ان کی جو خان کا ہم نے اتنی دو چلے پہلے مار کھائی ہے. لیکن 2 چلے پہلے گجرات کے زون میں کام کیا ہوں، مار کھایا ہوں. ہاں تو آپ کو بہت اونچی بات، بہت اونچی بات ہے. سال میں چلے میرے سال میں 30 چلا مار کھایا ہوں. میں نظام الدین بریلوی میں کام کیا تھا، بریلوی حضرت نے مارا، کپڑا مار کھایا ہوں. حضرت نظام الدین سے جڑ کر رہو سب کام آ جائے گا. اگر نظام الدین سے نہیں جڑو گے کام نہیں جائے گا. سب کی بات رہے دعوت کا کام صاحب دنیا میں نظام الدین سے. اس وقت آپ بولے آپ مار کھائے تو ہم بھی مار کھا کے. میں ایک کام کہہ رہا ہوں، وہاں کس طرح توڑ ہوا ہے، وہاں کس طرح سے توڑ ہوا ہے بلا وجہ. توڑ کس طرح سے ہوا ہے، وہ لوگ کس طرح جو پھیلے، کس طرح ان میں جو ہے انتشار ہوا ہے. اس لیے جو ہے دعوت کے کام میں انتشار نہیں چاہتا. اس لیے جو ہے ایک کام کے ساتھ چلو، ایک جڑ کے چلو، ایک اجتماعیت کے ساتھ چلو. بتاؤ لوگ سال لگا رہے، 2 سال لگا رہے، 3 سال لگا رہے. اس کا انتظار کرو، بولا ان کو رہنے دو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امیر صاحب میں مولی شاکر بول رہا ہوں جی. جی مولانا فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جی، میں کیونکہ وہاں جو ابھی اسائسکا میں جو وہ ہوئی تھی، وہ جماعت کو بھگایا تھا مسجد سے، تو میں بعد میں پہنچا تھا جب آپ لوگ وہاں سروس اسٹیشن کے پاس پہنچ گئے تھے. تو اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی وہاں مسجد سے جب آپ کو نکالا تو کیا جو وہ اعظم ہے اور نگینا کے ہے 2 تھے، وہ ان لوگوں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا کیا؟ جی جب ہم اندر تھے، وہ اس اساسیہ مسجد کے اندر تھے، اس وقت انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اچھا جی. اساسیہ کے اندر جو مسجد میں تھے.
अंदर बड़ी वाली मस्जिद है ना, जी जी, उसमें हाथ नहीं उठाए। यहाँ बाहर वाली मस्जिद है उसमें उठाया था हाथ। हाँ बाहर वाली मस्जिद में है ना, उन्होंने वहाँ उठाया था। जी जी अंदर वाली मस्जिद में तो माशाल्लाह हम थे वहाँ एक दिन, वहाँ के लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत की हमारी, एक दिन साथ में थे, जी जी मुलाकातें कराई, हाँ, जी। और बात हुई वहाँ। वो तो सब हमारे मजलिस में शरीक थे, बैठे थे माशाल्लाह सब। एक दिन तो माशाल्लाह अच्छी खासी खिदमत की हमारी वो। दूसरे दिन ये हजरत आ गए जुमा के बाद, जी जी आकर तो ये तो बस पर्ची की बात कर रहे थे, पर्ची दिखाओ वरना यहाँ से चले जाओ, बैग वगैरह निकाल दो यहाँ से चले जाओ। जी जी यहूदी अगर आप पर्चा नहीं दिखा रहे हैं, अगर यहूदी भी अगर पर्चा दिखाता तो उसको हम मस्जिद में रहने देते। जी अगर आप पर्चा नहीं दिखाएंगे, पर्चा नहीं लाएंगे तो आपको रुकने नहीं देंगे, आप यहाँ से चले जाओ, आप मेवात में नहीं रह सकते। ये बात अब कही इन मेवात लोगों में ने? किसी मस्जिद में नहीं। जी ये बात कही इन लोगों ने? हाँ ये बात कही है उन लोगों ने। अच्छा, फिर और यहाँ मुझे ये भी पूछा उन्होंने, मुंतखब हदीस भी पूछा। मैंने बताया हाँ मेरे पास तो मुंतखब हदीस है। जी और फिर पूछा पर्ची, निजामुद्दीन की पर्ची दिखाओ। आप ये बताओ, मुंतखब हदीस भी पूछ रहे हो, पर्ची भी पूछ रहे हो। मैं तो जी। मुंतखब हदीस पूरा साल लेकर उसको मैं पढ़ रहा हूँ मुंतखब हदीस को। आपको पर्ची चाहिए या मुंतखब हदीस चाहिए, ये बोलो। जी जी हाँ पर्ची चाहिए, आप पर्ची दिखाओ। जी जी अब मुंतखब हदीस दिखा रहा था तो मुंतखब हदीस छोड़ दिए, फिर पर्ची पूछे, जी जी पर्ची। तो फिर अब वहाँ से फिर रुको, हम मौलवी शाकिर मौलाना शाकिर साहब से बात कर रहे हैं, आप उनसे बात कर लो। वो तो बस हम किसी से नहीं बात करते, हमको किसी से बात नहीं करना, पर्ची दिखाओ या यहाँ से चले जाओ जी बस। जी वो तो यही बात कर रहे थे। तो हम तो फोन लगा रहे थे, फोन भी नहीं लगाने दे रहे थे, फोन तो फोन भी छीन रहे थे हमारे से। तो फिर हम वहाँ से निकल गए जी मस्जिद से, रोड पे चले गए। वो तो चलो यहाँ से बता रहे थे तो हम चले गए मेन रोड पे। जी जी तो फिर मेन रोड पे आके वहाँ बहुत देर तक हमने रुका सड़क पर। जी तो फिर वहाँ से फिर हमने जो रोड वाली मस्जिद में है वहाँ गए। जी वहाँ जाने के बाद ये हजरत फिर आए वहाँ। एक मौलाना आए थे, वो मौलाना हमको वहाँ रेफर किए, वहाँ जाओ उस मस्जिद पे रुको आप। तो उस मस्जिद पे रुके जाकर हम, थोड़ी देर हुआ था अभी रुके। जी वो जो बना के तालीम भी शुरू कर दी, तालीम शुरू किए, तालीम चल रही थी, तालीम के दौरान आ गए। आते ही कहने लगे खबीस तालीम कर रहे हैं, मना करने के बावजूद भी फिर आकर बैठकर तालीम कर रहे हैं। ये तो तालीम के दौरान ही एक साथी को मार दिया उन्होंने। तो फिर मैं भी तालीम कर रहा था, तो उठो यहाँ से, खबीस और तालीम हो। ठीक है अच्छी बात, यहाँ से उठेंगे, फिर यहाँ से भी उठा रहे हैं। तो फिर मैंने तालीम बंद कर दी, किताब बंद कर दी, तो मुझे भी मारा उन्होंने। अच्छा, आपके चेहरे पर हाँ। मारा था उन्होंने? हाँ मारा था जी। जी जी तो वहाँ तो माशाल्लाह फिर क्या किया, वहाँ तो बुरी बुरी गालियाँ दी उन्होंने, हराम का खाने आए हो यहाँ। जी जी ठीक है हाँ, जी, बाद ये में फिर तहकीक करने वाला था मैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो चल रही थी, तो मैं ये तहकीक हाँ। कर रहा था कि आपकी ये बात सच है कि नहीं है, कि हो सकता है झूठ हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अब उससे फोन करके पूछ रहे हैं आजम से, तो ये कह रहा है कि नहीं वो जमात वाले झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कॉल किया है कि इसलिए तहकीक कर रहे थे हम। वहाँ एक हाजी साहब भी थे माशाल्लाह, वो हाजी साहब ने वो दावत दी, हमारी रात की दावत भी की थी उन्होंने। अच्छा, बहुत दावत भी अच्छे बोल दी खासे थी हमको बात हाजी भी फतेह किया मोहम्मद था। साहब ने? हाँ हाँ हाँ, वो हाजी साहब ने अच्छा, उसने दावत भी बोल दी थी, तो इन लोगों ने दावत भी उसको बोल दी थी, रात की दावत है बता दी थी उन्होंने। इन लोगों ने और जब बहकाया वो लोग उसको। धक्का मार के हमको बाहर निकाल रहे थे, तो वो हाजी साहब बोल रहे थे धक्का मत मारो उनको, मार के मत भगाओ, ऐसे वो तो ये कर रहे थे। जी जी, तो हाजी साहब की तो इसमें कोई गलती नहीं है ना? अरे हम हाजी उसमें तो साहब की हमने क्या गलती होगी, हमने तो उसमें देखा भी है कि मरतबा वहाँ जमातें आती हैं और वहाँ ठहरती हैं जमातें, शूरा से आती हैं, जो जिस भी मरकज से आती हैं जमातें ठहरती हैं, हाजी साहब आता किसी से कुछ नहीं कहते। हाँ, इसीलिए उन्होंने दावत तो कबूल की थी। जी जी जब ये लोग धक्का मार के भगा रहे थे तो वो हाजी साहब ने उनको रोका था, रोक रहे थे, अरे धक्का मार के मत भगाओ, आराम से बोलो, वैसे बोल रहे थे हाजी साहब। ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है जी, उन्होंने ना एक आलिम की कदर की, हाँ ना मस्जिद अल्लाह के घर की कदर की। अल्लाह के घर में खड़े होकर बुरी बातें कह रहे थे, और तालीम अल्लाह और रसूल की किताब जो पढ़ रहे थे उसको पढ़ने वालों को भी मारा, और जो सुन रहे थे उसको भी मारा। जी जी न इनके अंदर दीन की कदर है, न इल्म वालों की कदर है, न आलिम की कदर है।
جی تو یہ کیسے یہ اپنے آپ کو کیسے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت جی کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے حضرت جی کو ماننے والے ہیں. حضرت جی نے یہ کہا تھا کہ تعلیم کرنے والوں کو مار کر مسجد سے بھگاؤ. نہیں نہیں. ہاں جماعت میں جو آئے ہیں ان کو مسجد سے مار کر بھگاؤ. جی جی. حضرت جی نے تو آپ کے جلسے میں بھی منع کیا تھا کہ بھائی. ہاں حضرت ہاں یہ تو کہا ہے, یہ بھی کہا ہم نے ان کو, یہ بھی کہا ان کو ہم نے وہاں. جی جی. لیکن ان لوگوں نے ایک نہیں سنی آپ کی. وہ تو یہ کہہ رہے تھے بس پرچہ دکھاؤ ہمارے لیے مرکز کا. بس پرچہ دکھاؤ, پرچہ لاؤ, نظام الدین سے پرچہ لاؤ تو رکائیں گے آپ کو. چلو ٹھیک ہے. ابھی میوات میں آپ کو رکنے نہیں دیں گے. ہم معذرت چاہتے ہیں آپ کے, ہمارے ہوتے ہوئے یہ ہوا, یہ بہت غلط ہوا ہے, ہمیں اس کا بہت دکھ ہے. اور ہم تو باہر سے آئے تھے, ہم تو میوات کے بارے میں سن رہے تھے جب سے پڑھائی کر رہے تھے میوات میں. تو یہاں تو مولانا الیاس, حضرت الیاس صاحب نے تو یہاں سے دعوت کا کام شروع کیا ہے. ہاں یہاں تو بہت ساری قربانیاں دی ہیں انہوں نے, اور دعوت کا کام یہاں سے شروع ہوا ہے, پھیلا ہے. ہم نے یہاں سوچا تھا کہ کچھ ہم بھی یہاں سیکھیں اور یہاں کی برکت میں اور یہاں کی علماء سے ملیں اور یہاں کی لوگوں سے کچھ بات چیت کریں, کچھ سیکھیں. یہ نیت سے ہم آئے تھے. جی جی. ہم تو ہمارا کچھ دوسرا مقصد تو نہیں تھا. آپ وہاں کے مقامی ساتھی سے پوچھ سکتے ہیں. ہم نے نہ اختلاف کی بات کی, نہ کسی کے بارے میں, نہ ہم نے مخالف کسی کے بارے میں برا بھلا کہا. ایک دن رکے تھے, آپ وہاں کے لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. جی جی جی. بس یہ سوچ کر آئے تھے, لیکن یہاں کے لوگوں نے ہاں بس مار کے علماء پر ہاتھ اٹھا دیا, جماعت والوں کو مسجد سے نکال دیا. جی جی. وہاں تو اس وقت تو غیر تکلیف دے رہے تھے جو اس وقت. یہاں تو اب جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت جی کو ماننے والے ہیں, یہ مار کر مسجد سے باہر نکال رہے ہیں. ارے ہم پورے خاندان, حضرت جی کے پورے خاندان سے محبت کرتے ہیں. ہم مولانا حضرت جی مولانا الیاس صاحب سے محبت کرتے ہیں. انہی کا کام تو کر رہے ہیں ہم. جی جی بالکل دین کا کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے حضرت, کوئی نہیں, انشاءاللہ کچھ ہم ائمہ اور علماء مل کر کچھ کریں گے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ, آپ کام کرو. جی جی ٹھیک ہے جی. دعا کی درخواست ہے حضرت. انشاءاللہ آپ سے دعا کی درخواست. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.